वेलकम बैक जी। अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, अली नवाज अवान साहब ने ज्वाइन किया है। मरियम नवाज साहब ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया जो पीले खारिज की गई, उस पर क्या कहना था, जरा आपको सुनवाते हैं। आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आ? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। तारड़ साहब, कोई रिपोर्टर तो गारंटी नहीं दे सकता, ना आवाम दे सकते। इसके अलावा आप गारंटी किससे लेना चाहते हैं कि आपको वो गारंटी मिले और फिर आप मियां साहब को पाकिस्तान वापस ले आए आप लोग? बहुत शुक्रिया बासी साहब। देखिए, बात यह है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो कई महीने उनकी ज़ाती मौले से मुलाकात नहीं कराई जाती थी, उनको अद्वियात नहीं दी जाती थी, घर का खाना बंद कर दिया जाता था। और नाम नहाद वज़ीर आज़म जब अमेरिका के टूर पे जाते थे तो वो वहाँ पे अमेरिका में तड़ी लगाते थे कि मैं शाहिद खाकान को बंद कर दूंगा, मैं बंद कर दिया, मैं एसी उतार लूँगा, मैं फ़लाँ कर लूँगा। तो जहाँ पे स्टेट ऑफ अफेयर्स ये हों कि आप ये ना देखें कि एक शख्स हार्ट पेशेंट है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, और आप ये भी ना देखें कि माजी में आपने उसकी अहलिया जो बिस्तरे मर्ग पे थी, और अल्लाह ताला सबको सेहत दे। मैं आजकल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बीमार हैं, मैं उनके लिए बड़ा दुआगो रहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और जल्द सेहतयाब करे। तो वो बिस्तरे मर्ग पे थी, वेंटिलेटर पे थी। ये कहा करते थे पॉलिटिकल स्टंट है, आईसीयू में घुस गए, कहा ये इलेक्शन गुजरेंगे तो ये वेंटिलेटर उतर आएगा। हमने बड़ी तलखियां बर्दाश्त की हैं, हमने कोर्ट ऑर्डर्स के जरिए उनका इलाज करवाया, और उसके बाद जो चीज़ जो हम पे गुजरी है और जिस तरीके से उनकी हालत ख़राब हुई वो इसी वजह से हुई कि जेल में प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया। जहाँ पे माइंडसेट ये होगा कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं को सजाए मौत की चक्कियों में रखो, उनकी दिन रात शहजाद अकबर साहब मॉनिटरिंग करें और उस मॉनिटरिंग के जरिए बताएं कि इसका घर का खाना बंद करना है, इसका पंखा बंद करना है, इसका एसी बंद करना है, इसकी मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो उनसे कैदी से ज्यादा पर्सनल वेंडेटा या रिवेंज है, जिसकी बेस पर आप वो कहते हैं। तो गारंटी आप बेसिकली गवर्नमेंट से पंजाब की जेलों में नहीं। देखिए, पंजाब की जेलों में जो हालात हैं और जो हालात किए जाते हैं, मैंने आपका पॉइंट रिपोर्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट ले लिया गवर्नमेंट आपको ये गारंटी दे कि वो मियां साहब को तंग नहीं करेगी जेल में। इसके अलावा देखें, इसके अलावा इंसाफ की जो बात की देखें, तो उनकी जिंदगी से रिलेटेड मामलात हैं जो जेल की एक जिंदगी से रिलेटेड हैं। दूसरी बात यह है कि एक निज़ाम अदल भी है ना मुल्क के अंदर, जिसके अंदर अगर आप देखें तो अरशद मलिक की जजमेंट का क्या हुआ, अरशद मलिक की पूरा कंट्रोवर्सी अगर आप शुरू से लेके आखिर तक देखें, इस पर हम आते हैं, आपको पता लगेगा कि निज़ाम अदल किस तरह अफेक्ट हुआ है। हम आते हैं, लेकिन आपको पता लगेगा कि एक और बात करूं, अभी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई है जो नेशनल असेंबली में ले हुआ है, बल्कि एक बिल भी लाई है। उसके अंदर ये दर्ज है कि जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल शैल बी पार्ट ऑफ एसेट्स। ये इलेक्शन तरमीम का कानून है अब्बासी साहब। हाँ, और 2017 में आप क्या साबित हो रहा है उस पे सजा हो गई। अब क्या साबित हो रहा है? अब ये साबित हो रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ को अकाउंट्स रिसीवेबल पे सजा हुई थी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, वो गलत हुई थी, क्योंकि जो अकाउंट रिसीवेबल है वो एसेट्स में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नहीं आता। अब इसको ऐड कर रहे हैं और उसी में फैसल वाडा के लिए रिलीफ है। तो जहां ये निजाम होगा कि एक बंदे के लिए आप पूरा कानून लाएंगे फैसल वाडा को मजीद तकवीयत देने के लिए, उसकी गलत रुकनियत को बहाल रखने के लिए, तो ये ना निजाम अदल ठीक है। ओके, चलें, ठीक है, पॉइंट है। जेल में जो मामला बट सर, मैं इस पर अभी बहस नहीं करता। मैं अवान साहब के सामने यही सवाल एज इट इज छोड़ देता हूं। उस कानून के मुताबिक तो फिर हमें पाकिस्तान की तमाम जेलें खाली कर देनी चाहिए और तमाम कैदियों को रिहाई देनी चाहिए, क्योंकि 90% लोग कहेंगे हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हम फिर उसको किस तरह फैसला करेंगे? फिर हम यही कहेंगे कि चूंकि एक निजाम अदल एक के लिए यह रिलीफ अलग होना चाहिए और दूसरे के लिए अलग होना चाहिए, या हम चाहेंगे सबके लिए बराबर हो या फिर सबके लिए ना हो? अवान साहब, योर टेक ऑन। वो कहते हैं आपकी गवर्नमेंट पे हमें यकीन नहीं है, आप अपना स्कोर सेटल करते हैं। जी, आप गारंटी दें। इतनी शर्म का मुकाम है ये, इतने शर्म का मुकाम है एक पार्टी जो इस मुल्क में दोनों मिला के अगर देखा जाए 40 साल से बरसरे इक़्तिदार है, और वो 40 साल बाद ये कह रही हैं हम इस पाकिस्तान को एक ऐसा अदल का निज़ाम नहीं दे सके जहां सबको एक इंसाफ मिल सके। ये वो क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये अदल का जो निज़ाम है हम तो इसे बहुत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इदारे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन्हों के दौर में आपके सामने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ क्या किया गया। नवाज शरीफ साहब कहते थे मेरा बस जले तो मैं चीफ जस्टिस को हथकड़ी लगवा दूं,
وہی اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے رفیق تارڑ صاحب کس لیے مشہور ہیں کہ وہ بریف کیس لے کے بلوچستان کیوں گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کیوں گورنر صاحب کو جو سندھ میں گورنر بنایا گیا تھا, کیوں بنایا گیا تھا کہ انہوں نے عدلیہ میں ٹکڑے کیے تھے. چیف جسٹس کے خلاف بینچز نے فیصلے دینے شروع کر دیے تھے. ملک قیوم کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا, کس طرح فون کر کے کہا جاتا تھا کہ بے نظیر کو اور زرداری کو کتنی کتنی سزائیں دینی ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری طرح ٹریٹ کیا جائے, اور یہ پہلے کا نہیں کہہ رہے, یہ ابھی 9 جون کو جو فیصلہ آیا ہے, جو اس پروسیڈنگ کا فیصلہ آیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی کا اور جو ان کے ساتھ دوسرے جج ہیں, اس میں وہ لکھا ہے کہ جو معاون لگایا گیا تھا عدالت کا اعظم تارڑ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے نواز شریف کو ٹریٹ کرنا ہے تو ان کو آپ نے عام پاکستانی کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا, اس پارٹ آف دا ڈیسیژن. جب یہ مائنڈ سیٹ ہو, جن کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور وہ کہیں وہ غلط فیصلہ تھا, ارشد کا فیصلہ غلط تھا, جسٹس بشیر کا فیصلہ غلط تھا, پاناما غلط ہے, ساری چیزیں جو دنیا میں آئی ہیں غلط ہے, جو پاکستان ٹو پاک لین غلط ہے, جو دنیا میں رپورٹس ہیں ان کی منی لانڈرنگ کے بارے میں وہ غلط ہیں, جو شہباز شریف کی پوری فیملی کے ٹی ٹی بیس اکاؤنٹس ہیں, ایسٹس ہیں, وہ غلط ہیں. کیونکہ ہم شریف فیملی میں سے بلانگ کرتے ہیں, ہم کیونکہ ایک دفعہ لیجسلیٹ کرنا چاہتے تھے, امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. تو سر آپ کا بیسیکلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ عوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, کسی پاکستانی قیدی کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. جس طرح آپ مجھے بتائیں, اسی عدالت جس نے یہ فیصلہ دیا ہے, وہ عدالت کہہ چکی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے باہر کوئی علاج نہیں کرایا, انہوں نے ان کی ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے. وہ ایک مفرور مجرم ہے, وہ ایک بگوڑے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہی آپ کا آرگومنٹ یہ بیسیکلی کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں. ہم کیا رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, نظام پہ ہمیں یقین. یہ نظام بہت اچھا ہو جاتا ہے جب شریف فیملی میں ایک وزیر اعظم بن جائے, ایک وزیر اعلیٰ بن جائے. اوکے, میں آ رہا ہوں طارق صاحب آپ کی طرف. اب عوان صاحب بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک قیدی والا یا مجرم والا ٹریٹمنٹ شروع ہوا تو ان کو وہ پرانا نظام جو ہے وہ بہتر لگنے لگا. لیکن میں آپ دونوں کے سامنے یہ پوائنٹ رکھتا ہوں, میں طارق صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, کہ آج اگر دیکھیں فیٹف کے اندر بھی ہمارے پاس جو اصل ایشو آیا, انہوں نے کیا کہا کہ جی دہشت گردوں کے جو سربراہ ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے, پروسیکیوشن کی اپنی ویکنیس, ماضی کے فیصلے, وہ سب باتیں اپنی جگہ. یہ اٹ از ون آف دا ایسپیکٹ. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل بات کریں, یہ ایک ریزن ابھی بن رہا ہے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر نہیں نکل پا رہے, اور بھی کئی ریزن ہیں ایکشن پلان کے سارا. تو یہ سوال بہرحال ایک ہے کہ ہم بے شک یہاں کہتے رہیں, لیکن پروسیکیوشن ویک کہہ لیں یا ججمنٹس جو آتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آج آپ گرے لسٹ سے بھی جو ہے وہ نہیں نکل پا رہے. میں آتا ہوں, دیکھیں اس پہ آتا ہوں. طارق صاحب کو میں صرف یہ پوائنٹ پہلے آپ کا وہ رکھ دوں جو آپ نے پہلا اسٹیبلش کیا تھا کہ اس کو ہم بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. جی طارق صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے علی نواز عوان صاحب نے پوری ایک ہسٹری بیان کی, اور ان کا بلڈ پریشر اور آواز دونوں بڑی اونچی رہتی ہیں, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے بات کیا کریں. ایک تو بھگوڑا کسی عدالت نے کہا نہیں, بھگوڑا جو ہے وہ آپ کی اپنی اصطلاح ہے, انہوں نے مفرور ضرور کہا ہے, اس کا مطلب پروکلیم ڈیفینڈر ہوتا ہے. آپ اگر بھگوڑا کہیں گے تو ایک کیلیفورنیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, کبھی پڑھی آپ نے, شاید اگر آپ نے نہیں پڑھی میں آپ کو کاپی بھیجتا ہوں, شو کے بعد پڑھ لیجئے گا. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ بچے دیکھ رہے ہیں ٹی وی, ورنہ میں ضرور بتاتا کہ کیلیفورنیا ہائی کورٹ نے آپ کے لیڈر کے بارے میں کیا کہا ہے. اور یہ رانا ثناءاللہ کو مجھے بولنے دے نا, آپ نے اپنی بات بھی بڑے تحمل سے کی, میں نے بالکل نہیں انٹرپٹ کیا. رانا ثناءاللہ کا عمران خان کی کیلیفورنیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا جواب قطعاً رانا ثناءاللہ نہیں ہے. ہر بات پہ رانا ثناءاللہ کو بیچ میں نہ لایا کریں, وہ کچھ نہیں لگتا آپ کا. عمران خان 62-63 پہ پورا نہیں اترتا, اس کے خلاف کیلیفورنیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کو کلیئر کیا ہے, سپریم کورٹ نے کلیئر کیا, جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک امریکہ کی اعلیٰ عدالت نے اس کے بارے میں کیا کیا القابات سے نوازا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ثاقب اور امین ڈکلیئر کیا گیا, وہ کہانی بھی آج قوم کے سامنے میں کھولنا چاہتا ہوں. عمران خان عدالت میں اعتراف کرتا ہے کہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کمپنی میری ہے, میں ایک آف شور کمپنی کا مالک ہوں. ثاقب نثار صاحب محترم کہتے ہیں نہیں خان صاحب, آپ اس کے بینیفیشل اونر ہیں حضور, آپ اس کے اصل اونر نہیں ہیں, اس کی صرف کچھ منافع آپ کو آتا ہے, آپ ڈائریکٹر نہیں ہیں, آپ اس میں ایم ڈی نہیں ہیں اس کمپنی کے. وہ ان کو کلیئر کرتے ہیں. اور ایک سیکنڈ, خان صاحب نے خود کیا کہا
یہ جو بنی گالا کا 400 کنال کا محل ہے یہ میرے سابقہ سسرالیوں نے مجھے دیا، جو جمائمہ کا جنرل پاور آف اٹرنی آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ 4 دفعہ آپ کے اپنے چینل پہ کاشف عباسی کے انٹرویو میں کہا نہیں وہ میں نے لندن میں فلیٹ بیچے تھے، کسی اور اینکر کو کہا کہ میں کاؤنٹی کھیل رہا تھا وہاں سے پیسے آئے تھے تب میں نے یہ 400 کنال لیے۔ بی آر ٹی میں سٹے آرڈر، فورن فنڈنگ میں سٹے آرڈر۔ سر ہمیں ذرا وقت کم ہے نا، میں نے بریک بھی لینی ہے، امان صاحب کا بھی ہم ہر ریسپانس لے چیز سے لوں۔ مبرہ ہیں۔ جی امان صاحب اردو میں بتا دیں اسے کیا کہتے ہیں بڑا کیلیفورنیا؟ مزہ آتا ہے جناب۔ آپ جب بات کرتے ہیں نا احتساب کی، آپ بات کرتے ہیں کرپشن کی، آپ بات کرتے ہیں چوروں کی، آپ بات کرتے ہیں مجرموں کی، تو ان کے پاس کوئی اس کا رسپانس نہیں ہوتا۔ وہ اس کو اس لیول پہ آ کے، کیونکہ ان کے پاس اندر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے چیزیں سنی دنیا کے یہاں ہے، کیونکہ پناما پیپرز تو خان صاحب نے تو نہیں شائع کیے تھے، یہ جو آف شور کمپنیز کا جو اسکینڈل آیا تو خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا، وہ تو جرمن پیپرز تھے، انہوں نے شائع کر دیا۔ تو جب جواب نہیں ہوتا نا تو آپ انسان کی پرسنل زندگی کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ جو میں نے رانا ثناءاللہ والی بات پبلک لائف ہے، کیونکہ ہمیں اب کوئی پرسنل لائف نہیں ہے ان یہاں کو پہ۔ برداشت کرتے ہوئے اب ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جو بندہ اگلا جس طرح آپ کو ٹریٹ کرے آپ نے اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ان کو کیلیفورنیا کی عدالت کا وہ فیصلہ یاد کر رہے ہیں تو ایک رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی، اور جو رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان تھا محترمہ کلثوم نواز کے بارے میں اور محترمہ مریم نواز کے بارے میں، تو اس کا کیلیفورنیا والا بیان بھی بتا دیں کیا ہے، اور محترمہ کلثوم اور محترمہ مریم کے بارے میں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا اور ایف آئی آر ہوئی تھی وہ بھی بتا دیں۔ سر میرا خیال ہے آپ دونوں سے ہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اور بات کرنے سے میں یہ اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا، دونوں جو ہے نا نثار کو خان صاحب نے نہیں لگایا، وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کیلیفورنیا کی۔ اگین وہی بات ہے نا کہ اگر ہم وہ پرسنل باتوں میں جائیں گے وہ پھر بڑا گند نکلتا ہے۔ نہیں 60 to 60 قانون کا حصہ ہے۔ خان صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں جب وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، وہ نہیں تھے کہ جن کو گھر سے اٹھایا گیا اور وزیر بنا دیا گیا، وزیر سے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور آپ وہ نہیں ہے، وہ اب تو 22 سال سٹرگل کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ کرکٹ میں بھی اگر نام کمایا ہے تو اپنے اون پہ کمایا ہے، یہ نہیں ہوا کہ وابدہ میں بھرتی کر کے مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھلا دو۔ اوکے چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے کی ہے، بریک لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی آج مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہیں میرا خیال ہے اس طرف دونوں ہی آپ نہ جائیں، بریک ایک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا